बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के नामवर सियासतदान हैं, वज़ीर इत्तलात रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। लेकिन हैं वाले मामले के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं और कहानी उससे आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान इस वक्त मखसूस सियासी हालात से गुजर रहा है और फवाद चौधरी साहब की पाकिस्तान की सियासी नब्ज़ के ऊपर, सियासत के हालात हैं उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। अडयाला जेल के बाहर कुछ मीडिया टॉक्स हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हलचल मचा दी है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ रही है? इसका कोई इम्कान मौजूद है? दिसंबर में इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की अदलिया, अदालती निज़ाम, इसमें क्या कुछ चल रहा है? इन तमाम मामलात पर फवाद चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब। सर, मैं पानी के साथ साथ जो है वो ले लूँ? पानी ले लें, पानी लेना बड़ा ज़रूरी है आपका। असल में इशू ये है जी कि पहले तो मुझे ये बताएं, आप एक लंबा अरसा मीडिया से गायब रहने के बाद, स्क्रीन से ऑफ रहने के बाद आप वापस आए, इंटरव्यू आपने देने का सिलसिला शुरू किया और आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए। मैंने भी आपका एक इंटरव्यू किया और मेरा फोकस ज़ाहिर है कि वो नहीं था। क्या हुआ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप बता चुके थे। ये जितने भी इंटरव्यूज़ आपके हो रहे हैं, इसमें कहानी इस बात से आगे क्यों नहीं बढ़ रही कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं कि नहीं? ज़्यादातर लोग ना देखते कोई नहीं है, वो बस आ जाते हैं, शुरू वहीं से कर लेते हैं। वो समझते हैं कि हम ही पहले हैं जो ये पूछ रहे हैं, तो वो इसलिए ज़्यादातर एंकर्स, आपको पता है ना, मीडिया हो गया बहुत बड़ा, लोग वो देख के ऑब्ज़र्व करके तो कम होते हैं ना। जैसे आप जैसे लोग जो, और सदीक जैसे लोग, या वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं ना चीज़ों को, इमरान, ये लोग जो मुसलसल फॉलो कर रहे होते हैं ना, वो फिर आगे की सवाल पूछते हैं। जो स्टिक हो जाते हैं, उन्होंने पहली दफ़ा किया होता है और किसी और को देखा ही नहीं होता, वो समझते हैं हम ही पहले हैं ये पूछ रहे हैं, वो उसमें हो जाता है। अच्छा, दरमियान की दो बातें तो मैंने पूछनी है, वो मैं बाद में पूछूंगा। पहले तो मुझे ये बताएं, ये क्या कहानी है कि दिसंबर में हुकूमत आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ये था असद कैसर साहब का दावा, और फिर इमरान खान से मुलाकात के बाद उमर अयूब साहब बाहर आके कहते हैं कि दिसंबर में इलेक्शन की तैयारी कर लें। ये क्या हुआ है? जो हालात है ना, असल में आपको याद होगा कि सबसे पहले जब ये फ़ैसला आया था तो मैंने बताया था कि जो नंबर्स हैं वो अब बड़े तब्दील हो गए हैं पार्लिमान के अंदर। 100, अच्छा, सबसे पहले तो आप देखिए जो पेशगोइयाँ हुकूमती तर्जमानों की जो उल्टी, सबसे पहले तो पेशगोई ये की कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे दे कि ये नशिस्तें जो हैं वो PTI को देने का तो छोड़ दें, सुन्नी इत्तेहाद को भी देने का सवाल नहीं पैदा होता। ये पेशगोई गलत हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं हो, उसने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता PTI के लोग चले जाएं, ये तो फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बन जाएगा बहुत बड़ा। वो फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप नहीं बना। तीसरी पेशगोई ये होगी कि ये जो मर्जी कर लें, ये फैसला इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा। वो इलेक्शन कमीशन ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया, 2/3 इम्प्लीमेंट कर दिया है, 1/3 अगले हफ्ते इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। उसके बाद अब अगली कहानी जो है वो ये आ गई है कि इससे क्या हुआ है। इसका इफ़ेक्ट ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के नंबर चले गए हैं 114-15 के ऊपर। JUI डाल लें तो वो बन जाती है 120-21। सही। उसके बाद जो अगला मामला है वो ये है कि आपने जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं बदले। जब वो उन्होंने नहीं बदले तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 45 सीटें खुल गई। अब वो 45 सीटें जब मिलती हैं तहरीक इंसाफ को, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पहुंच जाएगी 170 पे, तो आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप हुकूमत बना लें या आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन चूँकि जो बड़ी थिन होगी तादाद, तो इमरान खान का फ़ैसला है कि नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो अपने फ़ैसले देते हैं और फॉर्म 45 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास है, मैंने बहुत सारे लोगों के फॉर्म 45 देखे हैं, और उसमें तो नंबर जो है वो बड़ा सफिशेंट हो जाएगा। दूसरा ये बताएं कि ये आलिया नीलम साहबा नहीं, वो प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, वो सफिशेंट नहीं होगा। वो इसलिए सफिशेंट नहीं होगा कि बहुत सारे महापुरुषों ने मीडिया पे तो बातें की हैं, उन्होंने जाके पटिशन फाइल नहीं की। अच्छा। सो द नंबर ऑफ पटिशन, मतलब 2, 4, 6 होगा तो मुझे पता है, कुछ तो एफिडेविट माशाल्लाह दे के आ गए, और कुछ ने जो है यहाँ पे पैसे ले लिए, उन्होंने पटिशनें फाइल नहीं की। क्योंकि जब टिकट दिए गए थे ना, उस वक्त ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए थे जिनका कोई सियासत से, इनसे ताल्लुक़ नहीं था,
اور یہ کوئی ایک دو مینشن کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے پٹیشن، جن کا کیس اسٹرانگ تھا لیکن انہوں نے ہر بندے کا آپ ذرا لسٹ نکال کے دیکھ لینا کتنے لوگوں نے جو پٹیشنز فائل نہیں کی. کئی لوگ ڈر گئے, کئی لوگوں نے پیسے دے لیے, کئی لوگوں نے ایفیڈیوٹ دے دی اور انہوں نے پٹیشنز فائل نہیں کی. سو پٹیشنز کی تعداد بہت کم ہے اس سے جتنا کہ یہ کر رہے ہیں. سو لہٰذا بیئر منیمم ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے, بٹ حکومت ٹرموائل میں چلتی. دیکھیے اس ایکسرسائز کے نتیجے میں کیا ہوگا, پی ٹی آئی حکومت شاید نہ بنا سکے لیکن یہ حکومت نہیں بچ سکے گی. تو یہ جو اس لیے نئے الیکشن کی بات ہے. اچھا, یہ اگر حکومت نہیں بچتی, تھیریز جو ہیں وہ بہت ساری ہیں. فچ نے کہا کہ اگر حکومت, عمران خان ایک تو انہوں نے کہا کہ جیل میں رہیں گے, وہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کی پریڈکشن ہے وہ تقریباً لگ رہا ہے کہ درست ثابت ہوگی. دوسری ان کی پریڈکشن یہ تھی کہ حکومت 18 ماہ چلے گی, 18 ماہ کے بعد یہ حکومت چلی جائے گی. وہ بھی آپ تقریباً کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت چل نہیں سکتی. لیکن اس کے بعد کی ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ اس کے بعد ایک لمبا عبوری سیٹ اپ آئے گا. اس سے بھی آپ ایگری کرتے ہیں؟ عبوری سیٹ اپ کا پرابلم ہے نا. دیکھو پاکستان میں فوج کی کیا اہمیت تھی, اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کیوں امپورٹنٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ فوج پاکستان میں اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ وہ پاکستان کو پیسے کما کے دے رہے تھے. پاکستان کا 75 سال کا بوجھ, ہم تنقید تو فوج کے اوپر کرتے ہی ہیں نا, لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, اور اس کا وہ پہلو یہ ہے کہ 75 سال فوج آپ کو پیسے کما کے دے رہی تھی اور آپ فوج کے اوپر چل رہے تھے. کیوں کما کے دے رہی تھی؟ ایک ملک ہوا کرتا تھا سوویت یونین, جو جس کو ہم یو ایس ایس آر کہتے تھے. وہ یو ایس ایس آر کے خلاف ہم ویسٹرن بلاک کا حصہ تھے. صحیح. یہاں پہ جنگیں ہو رہی تھیں, پہلے ویتنام وار ہو گئی, ایکچولی پہلے کورین وار ہو گئی, پھر ویتنام وار ہو گئی, پھر افغان وار شروع ہو گئی, پھر یو ایس ایس آر ختم ہوا تو ایک کولنگ آف پیریڈ آیا جس میں کہ آپ کا اسامہ بن لادن وغیرہ والا ایشو ہو گیا. اچھا, اب یہ ساری جنگیں ختم ہو گئی اور ابھی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ آخر اب ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھا نا, ہمارا تو معاملہ بڑا اچھا چل رہا تھا. اب 2000 تک کی, ایکچولی آپ مشرف صاحب تک کے دور کی ذرا فگرز اٹھا کے دیکھیں, ہر انڈیکیٹر میں آپ انڈیا سے آگے تھے, ہر انڈیکیٹر میں آپ بنگلہ دیش سے آگے تھے. یہ ملک تو پاس بھی نہیں تھے. سو جب یہ جنگیں ختم ہو گئی, اور ہم سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے. آپ جب اپنے گھر میں آپ خود بھی کوئی فیصلہ کریں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. آپ کے گھر والوں کے اوپینینز ہوتی ہیں, آپ کے دوستوں کی اوپینینز ہوتی ہیں, آپ نے ٹرینڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کئی فیکٹرز سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اسی طرح جو ملک ہوتے ہیں ان میں جیوگرافی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ اور ہم پرزنرز ہیں اپنی جیوگرافی کے. لہٰذا افغانستان کے ہمسائے ہوتے ہوئے جب یو ایس ایس آر تھا تو آپ کی پوزیشن اور تھی, اب آپ کی جیوگرافک پوزیشن اور ہے. اب پاکستان نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, پاکستان کی فوج نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے نیو ریالٹیز آف دا ورلڈ کے ساتھ. اب آپ دیکھیے آپ کا ریلائنس کیا تھا. نہیں, بات ہماری نا کہیں سے کہیں نکل گئی, لیکن اب کیونکہ آپ یہاں پر آ گئے ہیں, آپ نے جیوگرافی کی بات کی. افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی پل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس وقت وزیر اطلاعات ہیں, وزیر اعظم عمران خان ہیں. پاکستان ٹیکنیکلی پل آؤٹ کے دوران, افغانستان سے انخلاء کے دوران, بینگ دی امیڈیٹ نیبر اور ہسٹری ذہن میں رکھتے ہوئے شاید سب سے اہم ملک ہے جس کو جو بائیڈن کو رابطہ کرنا چاہیے تھا. وہ نام بھی نہیں لیتے پاکستان کا. یہ کیا ہوا تھا؟ اچھا نہیں, جو بائیڈن کا مسئلہ تو اور تھا. جو بائیڈن کا پرابلم یہ تھا کہ جب عمران خان کی ملاقات ہوئی ٹرمپ سے وہاں, اور پاکستان کی جو ساری کمیونٹی تھی وہ اتنی ٹرمپ سے خوش ہو گئی کہ وہ, اور آپ کو معلوم ہے باہر اوورسیز تو ہے ہی سارا پی ٹی آئی ہے, وہ جو بڑے انویسٹرز تھے سارے وہ بھی ٹرمپ کے ساتھ مل گئے. تو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کو یہ گلا رہا کہ جو پاکستانی کمیونٹی جس کو عمران خان جو ہیں ایکچولی انہوں نے ٹرمپ کو کیوں سپورٹ کیا. اس کی پرسنل ایک انہوں نے ایگو بنا لی, اور جس کی وجہ سے بڑے, اور بائیڈن جو ہیں ان کا جو خیالات تھے وہ بھی ہمیشہ سے اس ریجن کے بارے میں کنٹروورشل رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہمیں افغانستان کی نظر سے ہی دیکھا. تو ناؤ وین بائیڈن از ہسٹری تو ٹرمپ از میکنگ بیک, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سوالات ہوتے ہیں بریفنگز میں, پاکستان کی اس وقت جو پی ٹی آئی کو یا پولیٹیکل یہ سچویشن چینج ہو جائے گی. بٹ وہ اپنا پوائنٹ مجھے مکمل کر دیتے ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں. اب آپ کو فوج پیسے کما کے نہیں دے سکتی, کیونکہ آپ دیکھیے عرب بلاک تھا, وہاں سے ہمیں پیسہ آتا تھا, ہمیں ویسٹرن بلاک سے پیسہ آتا تھا, ہمیں چائنا سے پیسہ آ رہا تھا.
صحیح. اب یہ تینوں بلاکس جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی پرائرٹیز جو ہیں ان کو چینج کر لیے، بیکاز ہمارے ہاں کی ریجنل پرائرٹی چینج ہو گئی. صحیح. اب پاکستان کو واپس ایک نارمل ڈیموکریٹک ملک بننا ہے. اس کے ساتھ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سوشل چینج آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بچے ہیں 1.5 کروڑ ووٹر ایڈ ہو رہا ہے. اس کا مطلب 18 سال کا اور بچہ آ گیا ہے. یہ لوگ کنشپ سے انڈیویجولزم کی طرف چلے گئے ہیں. پاکستان میں کس نے سوچا تھا کہ عورتوں سے علیحدہ ووٹ مانگنے پڑیں گے، یا جو بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ اپنے باپ کے فیصلے پہ نہیں جائیں گے، وہ خود فیصلہ کریں گے. صحیح. دیکھیں یہ بڑی چینجز ہیں اور فوج نے ان کو ریئلائز کرنا ہے. اور اگر فوج یہ ریئلائز نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ یہ ریئلائز نہیں کر رہی، تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں عمران خان جو ہے وہ ایک استعارہ بن گیا ہے پاکستان میں عوامی حکومت کا. اس کی انکلوژن کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے جو یہ لڑائی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جس میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہوا دی، اس کا بہت نقصان ہوا. لیکن میرے خیال میں اب عمران خان کا جو بیان ہے اس کے بعد ایک تو آپ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو عرفان صدیقی کے ساتھ کیسے لنک کر رہے ہیں؟ دیکھو، میں بڑا انٹریگڈ ہوں کہ ان کی جو لینگویج ہے وہ بالکل اس کہانی سنانے والی ہے جو کہ عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں. اور یہ جو سیل ہے، یہ سارا یہ جو اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو جعلی اکاؤنٹ جو یہ عادل راجہ وغیرہ چلا رہے ہیں یا یہ لوگ جو چلا رہے ہیں، ان کی لینگویج ایگزیکٹلی وہ ہے جو عرفان صدیقی وغیرہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں. سو ایک تو مجھے یہ اس میں کوئی مجھے شبہ نہیں ہے کہ اس کی جو نون لیگ نے بڑی ایفرٹ کی ہے اس لڑائی کو بڑھانے میں، اور بہت سارے اکاؤنٹس جن کے اوپر عمران خان کی ڈی پی لگی ہوئی ہے اور جو پرسنل اٹیک کرتے ہیں فوج کے جرنیلوں کو، وہ اصل میں پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، بلکہ وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے اپوننٹس کے جو لنکڈ اکاؤنٹس ہیں وہ ہیں. اچھا، دیٹس کوائٹ این ایلیگیشن. مطلب لینگویج جو ہے اس کو دیکھ کے شاید یہ مماثلت نکالی جا سکتی ہے. بہرحال اوبویسلی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے یا آپ کا ایک وہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا ہوا کہ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، 15 جولائی کو عطا تارڑ آئے. عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، پاکستان کی سوورنٹی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف ہے، فورن فنڈڈ ہے، آرٹیکل 17 کے تحت پابندی لگے گی، آرٹیکل 6 کی کارروائی جو ہے وہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے فیصلے سنا دیے. 26 جولائی کو علیمہ خان صاحبہ جیل سے باہر آئیں اور انہوں نے آرمی چیف سے نیوٹرل ہونے کا عمران خان کے بہاف پر مطالبہ کیا، اور پھر 27 جولائی کو حکومت نے اس پارٹی کو جس کے اوپر پابندی لگانی تھی مذاکرات کی آفر کر دی. کیا ہو رہا ہے؟ انگیجمنٹ ہو رہی ہے آپ کے خیال میں خان صاحب کے ساتھ کوئی؟ یہ کہاں سے آ گیا یہ بیان علیمہ خان صاحبہ کا؟ انگیجمنٹ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ضرور ہے کہ یہ جس قسم کا رد عمل آیا ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اور ایکچولی ایون ڈپلومیٹک رد عمل جو آیا ہے وہ قطعی طور کے اوپر ایسا نہیں تھا کہ یہ فیصلہ برقرار رہ سکتا. لہٰذا جو بھی یہ ہوا ہے اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو جس قسم کے چیزیں ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ واپس لینا پڑا ہے فیصلہ. اور اس میں بہت بڑا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں، ایک جو امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی ریزولوشن ہوئی ہے، اور پھر لیبر پارٹی نے، گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو رد عمل دیا، اور ہاؤس نے جو رد عمل دیا. یہ پاکستانی ڈائسپورا کی جو ایفرٹس ہیں اس کا بھی اس پہ بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آئی تھنک انٹرنیشنل پریشر اور انٹرنل ریئیکشن، ان کی وجہ سے ان کو اپنا یہ فیصلہ بدلنا پڑا.